الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال سأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ عید الاضحیٰ کا جو ہمارا دوسرا عظیم اسلامی تہوار ہے، یہ حقیقت میں ایثار و قربانی کا تہوار ہے۔ اس موقع پر تمام مسلمانان اسلام، فرزندان توحید، پوری دنیا میں جو صاحب استطاعت ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کا عمل کرتے ہوئے قربانی پیش کرتے ہیں۔ قربانی مالدار مسلمانوں پر واجب ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضرت عائشہ، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس اور بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جو قربانی کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و ارشادات کی روشنی میں بیان فرمایا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قربانی پر جو استطاعت رکھے وہ ضرور قربانی کرے، کیونکہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے۔ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسند کوئی عمل نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اور قربانی کرتے وقت قربانی کرنے والے کے دل میں جو جذبہ ہونا چاہیے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، کیونکہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کا ہر عمل، ہر فعل اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ انہوں نے جو بھی عمل کیا وہ عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قدم قدم پر آزمایا تھا اپنی اطاعتوں میں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو انہوں نے ہر آزمائش میں اسے وہ پورا کر کے دکھایا۔ قال انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا، اس لیے کہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی کس کو کہتے ہیں؟ آدمی وقت کی قربانی دیتا ہے، مال کی قربانی دیتا ہے، جان کی قربانی دیتا ہے، ہم سب قربانی دے رہے ہیں۔ ایک آدمی رات بھر لون چلاتا ہے، کس کی قربانی دے رہا ہے؟ اپنا پیٹ پالنے کے لیے، پریوار چلانے کے لیے رات بھر جاگتا ہے، نیند کی قربانی دیتا ہے، آرام کی قربانی دیتا ہے، وقت کی قربانی دیتا ہے، تب جا کر کے اس کو کچھ پیسہ حاصل ہوتا ہے جس سے اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ایک کسان رات بھر دن بھر اپنے کھیت کی نگرانی کرتا ہے، اس کو ہل جوتتا ہے، بیج ڈالتا ہے، نرائی کرتا ہے، گوڑائی کرتا ہے، سینچائی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اسے غلہ پیدا ہوگا اور اس کے ذریعے اس کا پیٹ چلے گا۔
ایک تاجر رات بھر جاگتا ہے، دن بھر جاگتا ہے، محنت کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، کھانا بھول جاتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ یہ سب قربانیاں ہیں۔ قربانی صرف جان دینے کا نام نہیں ہے، جانور ذبح کر دینے کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک مثال ہے، ایک تمثیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یہ قربانی ہمارے لیے ملت بنا دی ہے۔ صحابہ نے یہی تو سوال کیا تھا، ما ھذہ الاضاحی، اے اللہ کے رسول ہم یہ قربانی جو دے رہے ہیں یہ کیوں دے رہے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ پھر ہمیں قربانی کرنے سے کیا ملے گا؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، فرمایا کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں ثواب ملے گا۔ تو انہوں نے صحابہ بھیڑ بھی پالتے تھے، اور بھیڑ کے جسم پر اون ہوتا ہے اور وہ زیادہ ہوتا ہے بکری وغیرہ کے مقابلے میں، بھینس اور اونٹ کے مقابلے میں، لہذا فالصوف یا رسول اللہ، تو یہ اون والے بال کیا ہوں گے؟ قال بکل شعر من الصوف حسنہ، فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ ثواب ہر بال کے بدلے میں، ایک بکرے ایک بھیڑ کے جسم پر کتنے کروڑ بال ہوتے ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے کہ ثواب دیا جائے گا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دی تھی وہ قربانیاں نفس کی قربانی، گھر کی قربانی، وطن کی قربانی، اولاد کی قربانی، قربانی کی جتنی بھی قسمیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ قربانی پیش کی اللہ کے لیے۔ آگ میں کود گئے دہکتے ہوئے انگاروں میں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی، یعنی فرعون کے سامنے جھکے نہیں اور توحید کا نعرہ بلند کرنے سے رکے نہیں، یہاں تک کہ دہکتے ہوئے شعلوں کے درمیان ابراہیم علیہ السلام نے کود جانا اور اس میں چلا جانا یہ گوارا کر لیا۔ کیا ہم اپنی ایک انگلی بھی جلا سکتے ہیں دین کے لیے؟ کوئی نہیں کرے گا، الا یہ کہ ہمارے اندر وہ ایمان و صحابہ جیسا، تابعین جیسا، ملت ابراہیم پر عمل کرنے والوں جیسا۔ اور اس کے بعد گھر بھی چھوڑ دیا، باپ نے گھر سے نکال دیا، عراق سے جا کر کے ملک شام میں آباد ہوئے، اور جب ایک بچہ پیدا ہوا بڑھاپے میں تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی بھی قربانی لی۔ جب وہ فلما بلغ سعیہ، یعنی جب چلنے لگے، دوڑنے لگے، کچھ کام کرنے لگے، یعنی 11-12 سال کے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا کہ اپنے اس لختے جگر کو بھی قربان کر دو۔ لختے جگر کو قربان نہیں کرانا تھا، یہ دیکھنا تھا کہ اپنے جذبات، اپنی محبت، اپنے پیار کو اللہ کے لیے قربان کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی کر دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً اطاعت کی، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ابا جان کر ڈالیے، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ لیکن معاملہ اللہ کا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں روزی دیتا ہے، جو ہمیں پالتا ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے، جو ہمیں صحت مند بناتا ہے، بیماریوں سے نجات دلاتا ہے، لہذا کیجئے۔ میں بھی اللہ کا، آپ بھی اللہ کے۔ کیا ہمارے اس دور کا کوئی بچہ بھی اپنے باپ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے لیے میری انگلی کاٹ دیجئے؟ باپ بھی تیار نہیں ہوگا، بیٹا بھی تیار نہیں ہوگا۔ اسلام چھوڑ دیتے ہیں اس زمانے میں، ایمان چھوڑ دیتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اور سب کچھ اسلام کے لیے چھوڑ دینا یہ قربانی ہے، اور یہ کام صحابہ نے کیا۔ بارگاہ پوری تاریخ آپ جانتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا کیا معاملہ ہوا، کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گلے پر چھری چلائی، اور اللہ تعالیٰ نے چھری کو حکم دیا کہ کاٹنا مت، اور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑا سا قربانی کا جانور میڈا جنت سے لا کر کے جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجوایا، اس کی قربانی کی، اور وہی قربانی
ابراہیم علیہ السلام کی سنت پائی ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ تو قربانی، جانور کی قربانی نہیں کرانا ہے، یہ جذبات کی قربانی کرانا ہے، اپنی خواہشات کی قربانی کرانا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یا لوگوں، قربانی کے جانور کا گوشت بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، خون بھی نہیں پہنچتا، لیکن تمہارے دل میں جو تقوی ہے، یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ، اللہ کی عظمت کا احساس، اللہ کی گرفت کی اور پکڑ کا ڈر کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ مواخذہ کرے گا، وہ تمہارا تقوی، جذبہ، ایمان اور نیت کا اخلاص اللہ کو پہنچتا ہے۔ یہ قربانی کا مطلب ہے۔ یہ جانور کوئی حیثیت نہیں رکھتے، جانور ایک تمثیل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی اپنے نام کرا کر کے وہ گوشت بھی ہمارے لیے دعوت کر دے کہ یہ کھاؤ، اور اس کے کھال کو اگر چاہو تو جو چاہے استعمال کرو، بیچ نہیں سکتے۔ تو قربانی کے جانور کا نہ گوشت مطلوب ہے اور نہ اس کا خون مطلوب ہے، لیکن اللہ کا تقوی، اللہ کی رضا، اللہ کی اطاعت، اللہ کی مرضی پر جان دینا، مرنا، مٹنا، سب کچھ۔ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ قربانی کرنے سے پہلے قربانی کرنے والا پڑھتا ہے، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے وہ قربانی کے جانور پر چھری چلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے چہرے کو، اپنے وجود کو اس اللہ کی طرف کر دیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور میری نماز، میری عبادت، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، جس کا کوئی، اور اسی کا مجھے حکم دیا ہے، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ یہ قربانی کرنے والا قربانی جو بھی کرتا ہے، جسے ہم کراتے ہیں حافظ جی سے، مولوی صاحب سے، یا خود کرتے ہیں، یہ اس کا پڑھنا مستحب ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کر کے نیت پہنچاتا ہے۔ تو یہ قربانی حقیقت میں اس کے پیغام کو اگر ہم محسوس کریں اور جانیں، یہ قربانی کا تہوار ہم سے قربانی کے گوشت کے لیے نہیں بلکہ جذبات کی قربانی چاہتا ہے، اور ایک دن کے لیے نہیں بلکہ یہ زندگی کے ہر لمحے کے لیے ہم سے جذبات، خواہشات کی قربانی چاہتا ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ کھونے اور چھوڑ دینے کا حوصلہ رکھو۔ اور ملت ابراہیم یہی ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کو چھوڑا اللہ کے لیے، ہجرت کر گئے لیکن ایمان کو بچایا، صحابہ نے وہی عمل کیا، مکہ کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، اسباب کو چھوڑا، جائیداد کو چھوڑا، اور سب کچھ چھوڑ کر کے اپنے ایمان کو بچایا، محبت رسول کو بچایا، اپنے دین کو بچایا، اور مدینہ میں جا کر کے پڑاؤ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے انہیں عروج عطا فرمایا کہ جس کے لیے چھوڑا تھا وہ بے نیاز مولا، ہر چیز کی کنجی اس کے ہاتھ میں ہے، خزانوں کی کنجی اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب اس کے لیے چھوڑیں گے تو دینے والا ہے، عظمت بھی دے گا، عزت بھی دے گا، مال بھی دے گا، دولت بھی دے گا، ثروت بھی دے گا، حکومت بھی دے گا، سیادت بھی دے گا، قیادت بھی دے گا، امامت بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو۔ اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنی جان دی، اللہ کے لیے اپنا مال قربان کیا۔ وہی کام ابراہیم نے کیا تھا، وہی کام صحابہ نے کیا، اور اسی میں اللہ نے ہمیں عزت رکھی ہے، اسی میں ہماری وحدت رکھی ہے، اسی میں ہماری عظمت رکھی ہے، اسی میں ہماری قیادت، سیادت، حکومت، سلطنت سب کچھ رکھا ہے اللہ نے۔ یہ جب اللہ کے لیے چھوڑنا سیکھو گے تو اللہ تعالیٰ بے شمار ہمیں دے گا۔ یہ سب قربانیاں ہیں، صرف بکرا قربان کر دینا، بھینس قربان کر دینا، اونٹ قربان کر دینا، یہ
ایک تمثیل ہے، ایک مظہر ہے کہ اب ضرورت پڑے گی تو جس طریقے سے آج میں اس جانور کو اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں، اپنے جان کو بھی دے دوں گا، اور دے رہے ہیں، دینے والے اس دور میں بھی ایسے ہیں۔ طالبان نے افغانستان میں 20 سال تک لاکھوں کی قربانی دے کے اپنے دین کو بھی بچایا، وطن کو بھی آزاد کرایا۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے جان اور مال کی قربانی دے کے وطن آزاد کرایا، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان آزاد یہاں پر ہیں، اور اس کو بھی ختم کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ جس دور میں حماس، غزہ کے مظلوم مسلمان، پوری دنیا ایک طرف ہے، لیکن اپنے دین کو، اپنی عزت کو، اپنی آزادی کو اور بیت المقدس کی آزاد کرانے کے جذبے کو لے کر کے وہ قربانی پہ قربانی دے رہے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے یہ مسلمان کی زندگی کیا ہے؟ اگر اللہ کے لیے مرے گا شہادت ہے، زندہ رہے گا غازی ہے۔ یہ قربانی صرف ایک رسم نہیں ہے، اس لیے قربانی کے جانور کے سلسلے میں فرمایا کہ قربانی کا جانور بڑا اچھا لینا کوشش کرنا، اور کون سے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے وہ بھی بتا دیا۔ ایسا جانور جس کے کسی عضو کا 3/3، جیسے اگر 1/3 کان کٹا ہے 3/3 صحیح ہے، یعنی کان کو ناپ لیجئے، 1/3 کان کٹا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ نابینا ہے، کانا ہے، نہیں قربانی ہوگی۔ دانت ہے ہی نہیں، منہ میں بوڑھا ہو گیا ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ چلنے کی سکت نہیں ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اس کی دم اگر 1/3 کٹی ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے وہ بیمار ہے اور اس کی بیماری بالکل عیاں اور بیاں ہے، کسی صورت میں وہ صحیح ہونے کی علامت نہیں ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ تندرست ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، مریل نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے قدموں پر چل نہ سکے، بالکل لنگڑا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پیر اس کا زمین پر رکھ ہی نہیں پاتا اور چل ہی نہیں پاتا۔ یہ تمام جانور قربانی نہیں ہوگی، یہ گرا ہوا خراب مال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اچھا مال اللہ کے راستے میں قربان کرنا۔ اب مسئلہ بہت آتا ہے، اگر تھوڑا سا بھی کان کٹا رہتا ہے تو لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ باہر کا تحقیق کرنے کا جذبہ ہے۔ اگر تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، تھوڑا سا چرا ہوا ہے، تھوڑا سا زخم ہے، اور سینگ کا یہ اوپر والا کھول اگر یہ اڑ گیا ہے، نکل گیا ہے، تو وہ کھول ہے، وہ سینگ نہیں ہے۔ سینگ نیچے جو گودا ہوتا ہے وہ ٹوٹا نہیں ہونا چاہیے 1/3۔ ایسے ہی بعد دفعہ سفید داغ ہوتا ہے جلد پر، تو وہ بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ تھوڑا سا کہیں کٹ جاتا ہے، زخم لگ جاتا ہے، کوئی پھوڑیا ہو جاتی ہے، وہ بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے دیکھ لیا جائے اور اس میں نہ گھبرایا جائے کہ تھوڑا سا کان کٹا، ایسا مسئلہ بھی پوچھتے ہیں۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ قربانی کرنے کے لیے بڑا احتیاط کے ساتھ جانوروں کا انتخاب ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے کٹے پر بھی کہتے ہیں قربانی نہیں ہوگی۔ مسئلہ عوامی سطح پر بھی بیان کرنے والے بڑے سو لوگ گھومتے رہتے ہیں، میری رائے چلاتے ہیں اور پھٹ سے فتویٰ بھی دے دیتے ہیں۔ جب بھی معلوم کرنا ہو کسی اچھے عالم سے اور کسی مفتی سے معلوم کیجیے گا۔ مولوی ہونے کا مطلب نہیں کہ ہر آدمی فتویٰ بتا دے گا، مسئلہ بیان کر دے گا۔ اس کے لیے اشتغال ضروری ہے کہ وہ پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا۔ اب اگر مولانا دیوبند کے فارغ ہیں اور کاروبار میں لگے ہیں تو ان کو مسئلے کا استحضار نہیں رہے گا۔ مسئلے کا استحضار یعنی مسئلہ دماغ میں اس وقت رہتا ہے جب ان مسائل کو پڑھانے میں لگے رہتے ہیں۔ ہر مولوی سے پوچھ لیں گے کہ مولوی صاحب ہے دیوبند کے فارغ ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن چونکہ وہ دینی تعلیم نہیں دے رہے ہیں اس لیے ان کے دماغ میں وہ مسئلہ زندہ نہیں ہے، تازہ نہیں ہے۔ اس لیے مفتی صاحب سے پوچھئے یا جس مولوی پر آپ کو اعتماد ہے کہ وہ مسئلہ صحیح بتا دیں گے ان سے پوچھ لیجئے، اور 4 آدمی سے مت پوچھئے۔
یا تو فلاں تو یہ کہہ رہے تھے، یاسین چچا یہ کہہ رہے تھے، عبد الرحمن یہ کہہ رہے تھے، فلاں، یہ لوگوں کی کوئی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مسائل کے سلسلے میں، جانوروں کے انتخاب میں کبھی بھی کسی عام آدمی کے حکم پر عمل کریں گے پھنسیں گے۔ اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھا لیجئے، تھوڑا سا کٹ جانا اور سال بھر کا جانور ہونا یہ ضروری ہے، جس کی ایک بڑی علامت دانتا ہونا ہے، اور اتفاق سے اگر سال بھر میں دانتا نہیں ہوا اور تحقیق ہے کہ سال بھر کا ہو چکا ہے، قربانی ہوگی۔ دانت کا ٹوٹنا یہ علامت ہے اور یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت سال بھر کا ہونا ہے، اور عموماً سال بھر میں دانت ٹوٹ جاتے ہیں بکروں کے۔ بھینس کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے، تو کہتے ہیں سال بھر کا ہونا، اور اس کی ایک علامت ہے دانتا ہونا۔ اب صرف آپ دانتا دیکھ لیں گے، دانت سونوں میں توڑ دیتے ہیں، یہ بھی فرار چل رہا ہے، تو اس کی تحقیق کیجئے کہ سال بھر کا ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پر بقرعید کے دن وہ بچہ بکرے کا بکرا پیدا ہوا، اور وہ عیدگاہ میں جانے سے پہلے پیدا ہوا، یہ 7 بجے پیدا ہوا، 5 بجے پیدا ہوا، اور سال بھر کے بعد آپ اس کی 10 بجے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو سال بھر کا ہو چکا ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں ہے اور دانتا نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں تو کسی مولوی کی مت پوچھنے جائیے گا، کسی مفتی سے پوچھنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل سال بھر کا ہونا یہ ضروری ہے بکرے میں، اور میڈے کے اندر تو 6 مہینے کی بھی گنجائش ہے، ہمارے یہاں میڈا ہوتا نہیں ہے۔ دانت کا جو بہت ہوتا ہے، دانتا دکھاتے ہیں، بہت زیادہ فرار چل رہا ہے، 7-8 مہینے کا ہو جاتا ہے، 9 مہینے کا ہو جاتا ہے، دانت توڑ دیتے ہیں تاکہ دوسرا دانت نکلے۔ جب دانت توڑ دو کہ نکل آئے گا نیا، تو وہ اصل معیار نہیں ہے، ایک بڑی علامت ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔